2 دن کے بعد ہوتا ہے کہ 2 دن میں 2 دن چھوڑ کے پھر لیکچر ہوتا ہے، تو ایک ایسے ایزیلی، ویسے بھی میں نے جیسے کلاس میں پڑھانا تھا اس کو ایک ایسے کو 3 دن میں پڑھانا، پھر اس کے بعد کمپلیٹ ہوتا تھا. تو آپ نے اس کو پھر ڈیلی بیسس پہ اس کے بعد کرنا ہے، تاکہ وہ اس کو 2 دن کے بعد وہ آپ اس کو پریپیئر کر چکے ہوں گے. تو اس کے بعد میرے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اصل میں ٹریفک میرے پرابلم ان ور بگ سٹیز ہے. ہمارے جو اس کے بعد شہر ہیں ان میں ٹریفک پرابلم کس انداز سے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں. ٹاپک کو رائٹ کر دیتا ہوں میں. ہمارا ٹاپک ہے ٹریفک پرابلمز ان اور بگ سٹیز. ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ٹریفک کے بڑے مسائل کس وجہ سے. سب سے پہلے تو بیٹا انٹروڈکشن ہم کریں کہ اس کے بعد یہ ٹریفک ہوتی کیا ہے اور پرابلم اس وجہ سے کیوں آ رہے ہیں. تو بیٹے یہ بہت ساری باتیں گھوم پھر کے ایک ہی ٹاپک پہ آتی ہیں. وہ ٹاپک ہے بیٹے پاپولیشن. کہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے کیا تھا، ہیومن ہسٹری سٹارٹ ہوئی، انسان پیدل چلتے تھے، پھر اس کے بعد انسانوں نے جانوروں پہ چلنا سٹارٹ کیا، اس پر سواری کرنی سٹارٹ کر دی. پھر اس کے بعد دور تھوڑا سا اور ڈیولپ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے پھر ان جانوروں کے ساتھ چھکڑے باندھ لیے. پھر اس کے بعد یہ ود دی پاسیج آف ٹائم جیسے سائنس آگے چلتی جا رہی ہے تو ہمارے جو اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر بیٹے بہت زیادہ اس پر ترقی ہوئی ہے. اور اس میں ترقی کی وجہ سے لوگ پیدل سفر کرتے تھے پہلے، اور بیٹے اتنے سارے اب سب سے زیادہ مسئلہ بیٹے ہوتا ہے ٹریفک پرابلم جو ہے وہ سٹیز کے اندر ہوتے ہیں. اب سٹیز بھی کون سے، جو کیونکہ یہ سب سے زیادہ بڑا پرابلم ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ہاں ٹریفک کے مسائل کس وجہ سے ہوتے ہیں، چونکہ جو پاپولیشن ہے اس کے علاوہ ان کو روزگار شہروں کے اندر ملتا ہے، تو انہوں نے پورے سارے دیہات چھوڑے جا کے شہروں کے اندر شفٹ ہو گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ پوری پاپولیشن جو ہے ہماری وہ روڈز پہ ہی آئی ہوئی ہے. اور ایک چیز کے پاپولیشن روڈ پہ ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کوٹیشن بھی ہے. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ our nation is civilized or not، کہ ایک قوم جو ہے وہ مہذب ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے کسی ایک سٹی میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ نکر پہ کھڑے ہوں اور اس کے بعد ان کے ٹریفک رولز کو چیک کر لیں کہ ہاؤ دے آر ڈرائیونگ آن دی روڈس، کہ وہ سڑکوں پہ کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں. اس کے بعد اب وہ جیسے وہ چلا رہے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دے آر سیولائزڈ جنا اور ناٹ، کہ اس کے اندر ان میں کتنی تہذیب ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ زگ زیگنگ کرتے ہوئے ہم گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں، کہ بائک ادھر سے گئی. خاص طور پہ رکشے والے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے جہاں تھوڑی سی جگہ دیکھی رکشہ اس کے اندر ضرور گھسا دینا ہے. اور ہمارے ہاں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے 2-3 آپ کے ساتھ باتیں کر لوں کہ میرے پرابلمس کیا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ریئل پرابلم جو ہے اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن، ایک تو ہے کہ پاپولیشن ہماری بہت زیادہ ہے اور پاپولیشن آن دی روڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر ویسے فگرز اس پر دیکھے لائیں، ایک میرے کروڑ، اس کے بعد میرے کچھ لاکھ کے فگرز ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر گاڑیاں اس پر رجسٹرڈ ہیں جو کہ اس پر روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں. 1400 پیپل کے لیے ایک بس ہے. کیونکہ بھائی مسائل اس وجہ سے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس کنوینس جو ہے وہ پوری نہیں ہے، جتنے لوگوں نے آنا ہے جانا ہے. اب 2-3 انداز ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو ہے کہ کسی کوئی بندہ بائک یوز کر رہا ہے، کوئی اپنی میرے کار یوز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بہت کم ہوتے ہیں لوگ. اور اس کے بعد ہے کہ جو اب لوکل کنوینس ہے، جو بندہ بس کے ذریعے سے یا میٹرو کے ذریعے سے یا اس پر رکشہ یوز کر رہا ہے، تو زیادہ پاپولیشن جو ہماری ہے وہ اس طرح کا سورس استعمال کرتے ہیں. تو جب میرے اس طرح کا سورس استعمال کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ان کو بہت زیادہ مسائل. آپ کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، آپ نے کہیں پہ ٹریول کرنا ہے، آپ کو اس کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوگی، تو آپ کو بڑے گھنٹوں ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر ضرورت سے زیادہ جب آپ سواریاں بٹھا لیں گے اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوگا. اور اس کے بعد ہے جی جب آپ کو کافی دیر ویٹ کرنا پڑا ٹریفک کے اندر، آپ پھنسے رہے، پھر آپ جب دوبارہ ٹریفک سے نکلے پھر آپ نے اپنی سپیڈ لیول اس پر بھی بڑھا دیا، جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. اور اس کے بعد ایک تو ہے کہ ایج لمٹ، اگر آپ فورن کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ ایج اس میں لمٹ، ہمارے بھی وہی سیم قوانین ہے کہ ایک ڈرائیونگ کرنے کی ایک ایج اس میں لمٹ ہے کہ 18 ایئر سے پہلے آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قوانین تو ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس پہ، کہ آپ اس پہ اگر عمل درآمد کروائیں ان ساری باتوں کو تو پھر ظاہری بات مسائل نہیں ہوں گے. سب سے بڑا فیکٹر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے چلڈرن ہوتے ہیں کہ 18 ایج سے پہلے
تو وہ چونکہ وہ گاڑیاں بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, بائک بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے حادثات زیادہ پیش آتے ہیں. ایک فیکٹر تو اس میں یہ ہو گیا. اور پھر دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹریفک ایجوکیشن ہے ہی نہیں, کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے نا, کہ اتنی پاپولیشن کو آپ تعلیم دینے کے لیے, ایک پورا سسٹم چلانے کے لیے, ایک تھوڑا سا ادارہ چلانے کے لیے آپ ساری گائیڈ لائن ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساری پاپولیشن آن دی روڈ ہے, اس کے لیے کوئی ایجوکیشن ہے ہی نہیں ہمارے. چاہے وہ ہمارا سلیبس جس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے, ویسے اویئرنیس لوگوں کو نہیں دی جاتی کہ آپ نے امپلیمنٹیشن قوانین پہ اس انداز سے نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ٹریفک پرابلمز ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور فورن کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کسی لا کا, کہ آپ نے اس کو انفورس کیسے کروایا ہے, آپ نے لاگو کس انداز سے کروایا ہے. آپ جس انداز سے لاگو کروائیں گے پھر اس کی قانون کی افادیت تب ہوتی ہے جب آپ اس کو لاگو کروا رہے ہوتے ہیں. ویسے قوانین کو ڈسکس کرنے سے, قوانین کو بنانے سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آپ نے اس وقت کس انداز سے جو نا وہ اس وقت کروایا. امریکہ کی ریاست ورجینیا, اس کے ایک میرے گورنر تھے, اس کو جیل جانا پڑا. اب جیل کس وجہ سے اس کو جانا پڑا, کیونکہ سنڈے کا دن تھا, اس نے بائک نکالی, ڈرائیونگ لائسنس اس کی پاکٹ کے اندر ہے, اور جیسے ہمارے یہاں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک اسٹیٹ کا اس وقت کیا ہوتا ہے, گورنر ہوتا ہے. تو اس کے بعد آگے ٹریفک والا کھڑا تھا, اس نے اس کو روکا, چلان کرنے کے بعد وہاں جیل جانا پڑتا ہے. اس نے جیل بھیج دیا. اس نے کہا بھائی سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, میں نے اس کو ڈرائیونگ, میرے پاس لائسنس بھی ہے. سر آپ کے پاس کار چلانے گیا, آپ اس موٹر سائیکل پہ سوار ہیں, اس وجہ سے آپ کو جیل بھیجا گیا ہے. تو کیا ہے, قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. یہ چھوٹا ہے, ہمارے یہاں تو ہے کہ کوئی ایک کسی منسٹر نے گزرنا ہوتا ہے, کسی جو 1920 گریڈ والا آفیسر نے گزرنا ہوتا ہے, تو پورا ہم اس شہر ہی بلاک کر دیتے ہیں, تاکہ اس کے بعد باقی لوگوں کو کتنے مسائل ہو رہے ہیں ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے بعد تو میرے اگر ٹریفک ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, عوام کو اویئرنیس دی جائے کہ انہوں نے جب روڈز پہ آنا ہے تو ان کی جو لائف کس طرح سے خطرے کے اندر ہے, تو اپنی لائف کو وہ کیسے سیو کر سکتے ہیں, یہ لوگوں کو بڑے انڈیکیشن دینا, یہ بتانا, یہ حکومت کی رسپانسبلٹی کے اندر شامل ہے. اب جو فیکٹرز ہیں, جو باتیں ہیں, ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں جی. اس کے بعد میرے بگ سٹیز, جو ہمارے پاس بڑے بڑے شہر ہیں, میرے بگ پرابلم, ان کے بڑے مسائل بھی جو نا بڑے بڑے ہیں, اور سارے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ میرے ٹریفک کا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد دی بگیسٹ آف آل میرے پرابلمز از دیٹ, ان سب سے بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آف دی ٹریفک, اس پر ٹریفک کا ہے. ان بگ سٹیز, بڑے شہروں میں پیپل ہیو ٹو کور لانگ ڈسٹینسز, لوگوں کو لمبے لمبے فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں ڈیلی کی بیس پہ. کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی اس کے بعد اپنی جاب کی پلیس پہ جا رہا ہے, کوئی مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو صبح کے ٹائم ساری آبادی کو باہر نکلنا ہوتا ہے. پھر اگر اسکولوں یونیورسٹیوں میں بندے جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے آفٹر نون کو انہوں نے پھر واپس آنا ہوتا ہے. ان دی ایوننگ جو مزدور ہیں انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے. یہ 3 پیک آر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ گھروں سے باہر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی دے نیڈ کنوینس, انہیں سواری کی ضرورت پڑتی ہے. آلموسٹ تقریباً آل دی ممبر آف دی فیملی, جو خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں, تو اس کے بعد میرے موو ڈیلی, وہ روزانہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو میری حرکت کسی نہ کسی انداز سے, آپ نے اس کو راشن بھی لینا ہے تو آپ کو ظاہر بات ہے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. یو ہیو ٹو کم آن دی روڈ, آپ کو سڑک پہ آنا پڑے گا, اور پھر آپ کسی جگہ جو نا اس کو اپنے گھر کا راشن لینے جا رہے ہوں گے. اس کے بعد بوائز اینڈ گرلس, جو اس میں لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں, پھر گو ٹو اسکول, کالجز اینڈ یونیورسٹیز, وہ میرے اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر وہ جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد میرے ایلڈر ممبرس, ایلڈر ای والا ایلڈر ہے, جو رشتہ داروں یا خونی ریلیشن کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں, تو اس میں بزرگ لوگ میرے ہیو ٹو گو ٹو دی پلیس آف دیئر ورک, انہیں اپنے کام کی جگہ پہ جانا پڑتا ہے. کہ کوئی اسکول میں جاب کرتا ہے, کوئی کالج کے اندر, کوئی یونیورسٹی کے اندر, کوئی بینک کے اندر, کوئی اس کے بعد کسی انسٹیٹیوشن کے اندر, ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ان کو اپنی میرے پلیس آف جاب پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی میری اس میں لیڈیز, میرے خواتین, پھر اس میں یوزلی عام طور پہ گو ٹو دی مارکیٹس, وہ بازاروں میں جاتی ہیں پھر کیوں میرے پرچیز, میرے اس میں خریداری کرنے کے لیے. دی آرٹیکلز آف ڈیلی یوز, روزانہ کے استعمال کی چیزیں. اب آرٹیکل کی روزانہ کے استعمال کی تو نہیں, باقی شاپنگ ہے, بہت سارے اور کام ہیں جو کہ اس وقت خواتین زیادہ اس کے بعد بازاروں میں ہی پہنچی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ہے جب بھی پہنچے گی ظاہر بات ہے ان کو روڈ استعمال کرنی پڑے گی. تو جب آپ روڈ پہ آئیں گے تو ظاہر بات ہے آپ خطرے کے اندر ہے. تو اپنے اب جب آپ کی زندگی سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی لائف کو ہوتا ہے. ٹریفک کے اوپر جو جتنے بھی خطرات ہیں, سب سے بڑا خطرہ آپ کی زندگی کو ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی سب سے قیمتی چیز ہے. تو زندگی کو بچانے کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا آپ کو آ کے بچائے گا, آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کس انداز سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, تو آپ نے اسی انداز سے خود کو سیو کرنے کی میری کوشش کرنی ہے.
جو ٹرانسپورٹ ہے ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیٹے ہوتے پرائیویٹ، ایک بندے کی اپنی کنوینس ہوتی ہے، ایک دوسری وہ ہوتی ہے جس کو آپ بیٹے کرایہ پے کرتے ہیں، رینٹ دینے کے بعد آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بیٹے پرائیویٹ اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ ریمینز بزی آل دی ڈے، سارا دن چاہے وہ آپ کی اپنی کنوینس ہے یا آپ بیٹے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، وہ سارا دن اس پر مصروف رہتی ہے. اس کے بعد ہے دی بیٹے مارننگ، اس پر صبح کا وقت جو ہوتا ہے ہمارے پاس، اس میں بیٹے زیادہ اس پر ٹریفک ہوتی ہے بیٹے مارننگ ٹائم اینڈ دی ارلی آفٹرنون. ابتدائی بیٹے سپہر 12 سے 12 بجے سے چھٹیاں ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں، بیٹے 12 سے جو نا 2-2:30 بجے تک کا جو اس پر ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں میرے زیادہ ٹریفک آپ کو روڈ پہ ملتی ہے، روڈ اس میں بند ہوتے ہیں ہمارے یہاں تقریباً. تو اس کے بعد ہے جی ریلی ویری میرے ہارڈ، یہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے بیکاز چونکہ دیز آر دی میرے پیک ہوتا ہے، سب سے اہم وقت ہوتا ہے جب اس پر ٹریفک جو ہے نا وہ زیادہ سڑک پہ ہوتی ہے. ایز فار ایز جہاں تک دی ایز فار ایز دی ٹریفک از کنسرن، جہاں تک اس پر ٹریفک کی بات ہے، تو یہ اس میں دوپہر کا ٹائم اور اس کے بعد صبح کا ٹائم زیادہ اہمیت کی اس پر حامل ہوتے ہیں. اس کے بعد روڈز آر سو پیک، اس کے بعد جو سڑکیں اتنی کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں دیٹ وی گیدر دی امپریشن، کہ ہمیں یہ تاثر ملتا ہے دیٹ ایوری ون از آن دی روڈ، کہ ساری جو پاپولیشن ہے، ساری آبادی ہے، جو سارے لوگ ہیں اس کے بعد وہ سارے سڑکوں پہ ہی آئے ہوئے ہیں. اتنی آبادی کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ if traffic is not properly managed، اگر ٹریفک کا مناسب انداز سے انتظام نہیں ہوتا، مناسب انداز سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اب روڈ ہے، اس کے اندر لائنز ہوتی ہے کہ ایک لائن میں گاڑی چل رہی ہے، اس میں ایک چلے گی ایک ٹائم میں یا دو. اگر ایک کی جگہ تو ہم چار چلا رہے ہوتے ہیں ساتھ. اگر روڈ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کے ساتھ پھر لائن بنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ون وے ٹریفک ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک سائڈ سے آ رہے ہیں دوسری سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں. اگر روڈ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں ہے پاکستان کے اندر، تو چونکہ ہم پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بگ سٹیز میں کیا پرابلمس ہیں، تو بیٹے جو روڈ ہوتی ہے ون وے، جو ہمارے ہاں روڈ نہیں ہوتی کہ ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں دوسری سائڈ پہ آپ واپس آ رہے ہیں، تو ایک ہی روڈ ہوتا ہے اور روڈوں کی حالت بڑی بہت ہی ناگفتہ بے ہے. تو ہمارے روڈز بڑے خستہ ہیں اور جناب پاپولیشن کی نیڈز کے مطابق نہیں ہیں. اس وجہ سے بڑے شہروں کی جب بات، اس وجہ سے فلائی اوور بنائے گئے تاکہ وہ ساری جو ٹریفک ہے اس کو مینیج کرنا بڑا پرابلم ہو، جو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حادثات اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس وجہ سے پھر فلائی اوورز جو ہے سارے بڑے شہروں کے اندر بنائے گئے تاکہ ٹریفک کی جو ریگولیشن ہے وہ ذرا صحیح انداز سے اس پر چلتی رہے. تو اس میں روڈز آر سو پیک، اتنی بھری ہوئی ہیں. تو اس کے بعد اف ٹریفک از ناٹ پراپرلی مینیج، مناسب انداز سے اس کا انتظام نہیں ہوتا، اٹ کریٹس اے لاٹ آف پرابلمس، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی ایون جو اسمال ایرر، تک ایک چھوٹی سی میرے غلطی اور وائلیشن یا میرے اس پر قانون شکنی بائی اینی ون، ایک کی طرف سے ریزلٹ، یہ میرے وجہ بنتی ہے دی بلوکیج فار لانگ ٹائم، کہ آپ ہر کوئی گاڑی چل رہی تھی، آپ نے آگے ایک جو ہے اس میں رکشہ اندر کر دیا، ایک بائک آپ نے آگے کر دی، تھوڑی سی جگہ بچی تھی، جس کی وجہ سے پوری ٹریفک وہاں پہ رک جاتی ہے. اب پوری ٹریفک کا رکنے کا مطلب بڑی لمبی لائن سی لگ جائے گی، تو اس کے بعد آپ کیسے اٹھا کے آپ اس کو وہاں سے باہر نکالیں گے؟ اس کے بعد انفارچونیٹلی میرے بدقسمتی سے وی آر ناٹ ڈسپلن نیشن، منظم قوم نہیں ہے. ایوری ون از ان ہری، ہر کوئی جلدی میں ہے کہ بھائی میرا کام ہو جائے، باقی کا جو ہوتا ہے ہونے دیں. تو اس وجہ سے میرے سب کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ہم صبر کا مظاہرہ کرتے، جو میرے آگے چل رہا ہے اس کو آگے چلنے دیں، آپ اس کے پیچھے چلتے رہیں، وہ بھی آپ کی منزل پہ پہنچے گا اور آپ بھی. اب اس ساری جلدی کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ ہماری زندگیوں کا نقصان ہوتا ہے، کہ ہماری اس پر زندگیاں جو ہیں وہ اس کے بعد ڈینجر کے اندر ہوتی ہیں. اور اسی جلدی کے اندر ایک جنا آپ چاہے پبلک ٹرانسپورٹ بھی یوز کر رہے ہیں، اس کو کہیں گے بھائی گاڑی دوڑاؤ، ہم نے جلدی پہنچنا ہے. اب اس سے میرے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے میرے حادثہ پیش آئے گا اور آپ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھوئیں گے اور باقیوں کی میری زندگیاں بھی آپ کی وجہ سے خطرے میں ہوں گی. تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وی آر ناٹ ڈسپلن نیشن، ہم منظم قوم نہیں ہیں. whenever، جب کبھی بھی وی آر آن روڈ، ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں، وی آر آلویز ان ہری، ہم ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی دیئر فور، اس وجہ سے وی ڈو ناٹ گیو ڈیو کنسیڈریشن، ہم مناسب توجہ نہیں دیتے ان دی رائٹس آف دی ادر پیپل، دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی جانب توجہ نہیں دیتے. بھائی جو گزر رہا ہے روڈ، اس کا بھی اتنا ہے جتنا آپ کا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے روڈ بنایا ہے نا، ہم سارے پاکستان کے سٹیزن شہری ہیں، تو ظاہر بات ہر روڈ پہ سب کا اتنا حق ہے جتنا ایک بندے کا، سارے ہر سٹیزن کا میرے ویسے ہی ہے. تو جب آپ میرے روڈ پہ ہیں تو اس کو بھی میرے پراپر آپ سپیس دیں، پراپر جگہ دیں کہ وہ بھی گزر جائے اور اس کے بعد آپ بھی گزر جائیں. اب ایک ہی ٹائم میں اگر آپ بھی گزرنا چاہیں گے وہیں سے اور وہ بھی گزرنا چاہے گا، تو ظاہر بات ہے نہ اس نے وقت پہ پہنچنا ہے، نہ آپ نے وقت پہ ساتھ پہنچنا ہے. آپ اس کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی
ٹو دی رائٹس آف دی پیپل، لوگوں کے حقوق کو سوچ ہونا چاہیے ان بیٹے اس پر ڈسپلن، اس کے بعد قید رش غیر منظم جو اس پر رش ہوتا ہے، اس کے بعد بیٹے کس چیز کا ہے آف ٹریفک کا ہیز بیکم کامن فیچر، روزمرہ کا معمول بن چکا ہے آف دی اربن لائف، میرے شہری زندگی کا جو مسائل شہری زندگی کے اندر، دیہاتی زندگی میں اتنی ٹریفک نہیں ہوتی، پھر اتنے سارے مسائل بھی نہیں ہیں. اس کے بعد ہے جی ان آل بیٹے اس پر ڈائریکشن میں تمام بیٹے سمتوں میں وی سی وہیکل ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں آف ایوری کائنڈ ہر قسم کی اینڈ ایوری سائز ہر جسامت کی ایڈنگ ٹو ٹریفک جام جو بیٹے اس پر ٹریفک کو روکنے کے لیے بیٹے وجہ بن رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد میرے بگ بسز بڑی بڑی بسیں آف دی اربن ٹرانسپورٹ میرے شہری اس پر نقل و حمل کی میرے ویگنز اس کے اندر ہوتی ہیں، کارز ہوتی ہیں، ٹیکسیز ہوتی ہیں، رکشاز ہوتے ہیں، میرے موٹر بائکس ہیں. اس کے بعد اینیمل ڈرائیون کارز جانوروں سے کھینچے جانے والے اس پر ریڑھیاں یا چھکڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی آور اس پر نیرو ہماری اس بعد کیا تنگ کیا بمپی، اس کے بعد کیا ٹوٹے پھوٹے اینڈ میرے بروکن روڈز. اس کے بعد ہمارے میرے خستہ حال اور ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس اس پر روڈز ہیں. دے آر پیپنگ ان کا ہارن بجانا. اس کے بعد جی ہیز اینڈ ایریٹیٹنگ ساؤنڈ اور اس کی ہجان خیز اس پر آواز. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بریک پہ جب پاؤں رکھیں گے تو پھر اس پر گانا بجنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں سے، جو دوسروں کے لیے پریشانی کی، اور بہت ہی لاؤڈ آواز ہوتی ہے بعض دفعہ ہارن کی، تو اس پر دوسرے پریشان ہوتے. کوئی کہیں پہ مریض ہے، کوئی ایمبولینس میں کسی کو لے کے اس پہ جا رہے ہیں، تو اتنے زیادہ میرے ساتھ پریشانی کی لوگ وجہ بن رہے ہوتے ہیں. اور دی کاز یہ میرے وجہ ہے آپ میرے پرماننٹ مستقل اس پر ڈسٹربنس پریشانی کی، یہ ہمارے لیے میرے مستقل پریشانی کی میرے وجہ بن رہے ہوتے ہیں. دیر آر مینی ریزنس، بہت ساری وجوہات ہیں فار دس ہیوج رش، اتنے بڑے اس کے بعد ہجوم کی آف ٹریفک کی آن روڈ سڑکوں پہ جو اتنا بڑا ہجوم ہے، اور یہ ہجوم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو وجوہات ہیں وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے آگے کہ کون سی وجوہات ہیں. دی فرسٹ فیکٹر میرے پہلا میرے عمل از میرے ریپڈ گروتھ آف پاپولیشن. بات پہلے بھی جیسے آپ سے بات ہوئی ہے، میرے سارے مسائل کی جڑ پاپولیشن کے اندر میرے گروتھ ہے. یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں سب کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد ہے جی اب پاپولیشن انکریز ہوگی تو خوراک کے مسائل، شارٹیج آف فوڈ ہوتی ہے. میری بلیک مارکیٹنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے، ٹیررزم اس وجہ سے اس پر ہو رہا ہے، ان امپلائمنٹ اس وجہ سے اس پر ہو رہی ہے، ٹریفک پرابلم اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، پاورٹی ختم کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ساری باتیں گھوم پھر کے پاپولیشن گروتھ پہ آتی ہے. کہ پاپولیشن جب آپ کی کسی ملک کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ظاہری بات ہے جو نا وہ سارے مسائل جو ہے نا اس پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے مسائل حل ہونے کو بھی نہیں آتے. اس کے بعد ہے جی دی سینٹرلائزیشن آف جنا فیسلٹیز. اس کے بعد ہے جی ارتکاز، اس کے بعد کس چیز کا فیسلٹیز سہولتوں کا بگ سٹیز بڑے شہروں میں کازز پیپل لوگوں کے لیے بڑے وجہ بنتا ہے آف دی سراؤنڈنگ ایریاز آس پاس کے علاقوں کے ٹو سیٹل ان بگ سٹیز کہ وہ بڑے شہروں کے اندر جو ہے نا اس کے بعد وہاں پہ رہائش پذیر ہو جائیں. اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ بڑے شہروں کے اندر فیسلٹیز ہوتی ہیں، صحت کی فیسلٹی وہیں مل رہی ہے آپ کو، ایجوکیشن کی فیسلٹی آپ کو وہیں پہ اس میں مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کی جو نیڈز ہوتی ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں گھر کی، تو وہ ساری چیزیں آپ کو بڑے ان سٹیز ملتی ہیں. روزگار سب سے بڑی بات ہے، وہیں مل رہا ہوتا ہے، کوئی سا بھی کام وہاں جا کے کرتے ہیں، جاب وہاں کرتے ہیں. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے آنے جانے کے دیہاتوں کے ہم وہیں پہ ہی سیٹل ہو جائیں. جب لوگ وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں، پاپولیشن اصل میں جو ٹریفک کے اندر انکریز ہے پاپولیشن میں انکریز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے ایک ہر چیز کی ایک بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک سٹی کی بھی کیپیسٹی ہے کہ اس کے اندر کتنے لوگوں کو وہاں پہ کتنی رہائش اس پر رکھنی چاہیے. اور ہمارے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جن شہروں کے اندر جو نا اس کے بعد پاپولیشن اتنا بے تحاشا بڑھ رہی تو اس کو روکا جائے کہ مزید کالونیز وہاں پہ نہ بنے. اگر بن رہی ہے تو پھر فیسلٹیز، روڈ، ساری چیزیں اس انداز سے پرووائڈ کی جائیں. یا اتنا رورل ایریا ہے ہمارا تو اس پر 70 راؤنڈ اباؤٹ پاپولیشن جو ہماری ہے وہ دیہاتوں کی کے اندر رہتی ہے، ان کو وہی ساری فیسلٹیز وہیں پہ پرووائڈ کر دی جائیں. موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دی ورلڈ چائنا ہے، تو اس کے بعد ان کی پاپولیشن تو لوگ وہاں سے موو ہی نہیں کرتے. موو کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے ڈور سٹیپ پہ ساری فیسلٹیز وہیں مل رہی ہوتی ہے. کہ ان کا کوئی بھی اس کا ان کا ایک اس کمیون ہوتا ہے، ایک علاقہ جو ان کا ہے، تو وہ چاہے وہ تحصیل لیول پہ ہے یا ٹاؤن لیول پہ ہے، تو ایک ٹاؤن یا تحصیل لیول پہ جتنی فیسلٹیز ان کو چاہیے، چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ باقی جتنی ہیومن نیڈز ہیں، ان کو جب وہ وہیں پرووائڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو موو کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، روزگار ان کو وہیں مل جاتا ہے سارا. تو اگر اس سارے مسئلے کو حل کرنا ہے کہ پاپولیشن جو ہے نا اس کے بعد زیادہ نہ ہو شہروں کے اندر، اس کو روکنا ہے اگر، تو ظاہر بات ہے وہ دیہاتوں کے اندر آپ کو اپنی اٹینشن کنورٹ کرنی پڑے گی. وہاں پہ آپ ان کو ساری فیسلٹیز دیں کہ لوگ وہاں سے جب ان کو تعلیم کی صورتحال وہیں مل رہی ہے تو اس کے بعد ان کو کیا ضرورت ہے موو کرنے کی، روزگار ان کو وہیں مل رہا ہے تو ان کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر روڈز ہمارے یہاں اتنی اچھی ہیں کہ آپ دور دراز سے واپس آنا چاہیں تو آپ ایزیلی آ سکتے ہیں. آپ اس کے بعد آپ کے یہاں اس کے بعد جو ہمارے پاس پاور اس بعد ریسورسز ہیں, آئل ہے ہمارے پاس, کنوینس کی صورتحال ہے اس کے بعد, تو اگر وہ سستا لوگوں کو مل رہا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ شہروں میں جا کے کام کرنے کے بعد بھی شام کے ٹائم واپس آ سکتے ہیں اور صبح وقت پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن مسائل وہی گھوم کے بعد آتے ہیں ٹریفک پرابلمس پہ. اب بندے کو پتا ہے کہ میں نے جہاں پہنچنا ہے پلیس جو اس میں جاب ہے تو وہاں سے مجھے 30 منٹ لگتے ہیں. اب 30 منٹ میں اس کے لیے پہنچنا مسئلہ نہیں ہے, واپس آنا بھی مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ٹریفک جام اس کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ میز گئے اور ٹریفک جام کے اندر اگر آپ میز کی جو نا پھنس کے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے کے بعد پہنچنا پڑے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ بجائے گاؤں سے آنے کے وہ وہیں پہ رہائش اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کو فیس بالکل نہ کرنا پڑے. اور اس کے بعد ہے جی, تو اس کے بعد ہے دی الارمنگ, بڑے خطرناک صورتحال انکریز بڑھ جاتی ہے ان بڑے اس وقت نمبر آف بڑے پیپل, لوگوں کی تعداد کی وجہ سے لیونگ ان بگ سٹی, جو بڑے شہروں کے اندر رہتے ہیں, ول بڑے برنگ ٹوٹل بڑے کلیش, مکمل بڑے خرابی لے کے آتے ہیں آپ بڑے سیوک بڑے فیسلٹیز, بڑے شہری سہولتوں کے اندر. تو اس کے بعد ان اور بگ سٹیز, ہمارے بڑے شہروں میں دی روڈ بڑے اس پر سڑکیں دیٹ ور بڑے اس پر ڈیزائنز جو کہ بڑے بنائی گئی تھی سم 50-60 ایئر ایگو, 50-60 سال میرے پہلے, وہ شہروں کی پاپولیشن دیکھ کے ان کو بنایا گیا کہ اس شہر کی, لاہور کی پاپولیشن کتنی ہے, کراچی کی کتنی ہے, فیصل آباد جو انڈسٹریل ہمارے سٹیز ہیں ان کی پاپولیشن کے مطابق روڈ ان کو مس کے جو بنائے گئے, ان کو اسی انداز سے وائڈ یا چوڑا رکھا گیا. تو پھر اس کے بعد 60 سال گزرنے کے بعد نو پلاننگ, کیونکہ ہمارے یہاں جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں, جب آ گئی ایک گورنمنٹ وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میں نے اپنے 5 ایئر کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں. وہ 5 ایئر کی ان کی جو معاشی پلاننگ کہہ لیں یا اس کے بعد تعلیم کی پلاننگ کہہ لیں یا ہیلتھ کی پلاننگ کہہ لیں, وہ ساری پلاننگ گھوم پھر کے ان کی اسی بات پہ اس پر آتی ہے کہ ہم نے 5 ایئر اپنی جو نا اپنی گورنمنٹ کو کس انداز سے ہم نے بچانا ہے. تو عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. اور جو اس کے بعد والی حکومت آتی ہے ان کو ان کے مسائل کا رونا روتے ہوئے وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارے 5 سال کیسے بیتیں گے. تو جب اس طرح کے مسائل اس پر چل رہے ہوں تو پھر میرے مسائل بڑھتے ہیں, وہ حل نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں تو خاص طور پہ یہی پرابلم ہی ہے کہ ہمارے ہاں میرے جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے حل نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس ان کو پلان کرنے کے لیے, ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے جی دی روڈ بے سڑکیں دیٹ ور ڈیزائن جو بنائی گئی تھی سم 50-60 ایئرز ایگو ڈو ناٹ ڈو ناٹ فلفل, یہ بڑے پورا اس میں نہیں کرتی تھی نمبر تعداد کو. تو اس کے بعد ہے جی بڑے پیپل, لوگوں کی بڑے یوزنگ اٹ ناؤ, جو آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. پہلے کم لوگ تھے, اب زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ بڑے فیسلٹیز بڑے کمپلیٹ اس پر نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہے جی اف آل بڑے بیسک فیسلٹیز آف لائف, زندگی کی تمام بڑے سہولیات اور بڑے میڈ اویلیبل, ان کو میسر کر دیا جائے اسمال سٹیز, چھوٹے شہروں میں, اینڈ ولیجز, دیہاتوں کے اندر. دی ان فلیکس آف بڑے پیپل, تو لوگوں کی بڑے منتقلی ٹوورڈ دی بگ سٹیز, بڑے شہروں کے اندر کین بی چیکڈ, اس کو روکا اس پر جا سکتا ہے. دی سینٹرلائزیشن ول برنگ بیلنس, مرکزیت اس پر لے کے آئے گی, توازن اینڈ نارملٹی, اور اس کے بعد یکسانیت ٹو دی ادر فیلڈز ایز ویل, دوسرے شعبوں کے اندر بھی. تو ظاہری باتیں ہیں نا کہ آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے. تو روکنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جو اتنے جو نا وسیع ایریاز ہیں, اب شہروں کے اندر مسائل کیا ہوتے ہیں, یہ تو ٹریفک کا مسئلہ ڈسکس کریں, پولوشن وہی ہوتی ہے. اب جو کس وجہ سے ہوتی ہے, اس کے بعد صاف پانی کی سہولت نہیں ہے وہاں پہ, اس کی ریزن پاپولیشن کا زیادہ ہونا ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے سارے مسائل ہوتے ہیں. اب اسی انڈسٹری کو, اب شہروں کو پاپولیشن کے مسائل سے بچانا ہے. جب بچانا ہے تو آپ انڈسٹری کو, جو اس کے بعد رورل ایریاز ہے, کھلی جگہیں ہیں وہاں پہ, وہاں جا کے انڈسٹری کو لگائیں. جب آپ وہاں لگائیں گے, وہاں فیسلٹیز دیں, تو مزدوروں کا جو رش ہے وہ وہاں پہ کنورٹ ہو جائے گا. جب وہاں پہ کنورٹ ہو جائے گا تو آپ کے دیہاتوں پہ توجہ دینے کی وجہ سے دیہات کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری مسائل ہیں ان کو آپ کو ریڈیوس کرنے کے اندر بھی ہیلپ مل رہی ہے. تو لیکن یہ ساری چیزیں میرے اس کے بعد انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ہوتی ہیں, اس کے بعد پلاننگ کے ذریعے سے ہوتی ہیں. لیکن پلاننگ, انویسٹمنٹ, سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ایک حکومت جاتی ہے اور پیچھے والے کا رونر ہوتی ہے کہ اس نے سارے جو وسائل کھا لیے. اس کے بعد ہے جی جب جو چل رہی ہوتی ہے وہ رونا روتے روتے وہ جاتی ہے, تو کہتے ہیں انہوں نے بہت کچھ کھایا تھا, ہم کچھ نہیں کر رہے, اور ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور اس کے بعد جب دوسری کا نمبر آتا ہے وہ اس کے یہ پورا پاکستان کے اندر آج تک یہ سسٹم چلتا ہے. ہماری ہاف ہسٹری جو ہے اس کے اندر بڑے مارشل لا رہے اس میں ملک کے اندر, اور باقی جو اس کے بعد جب ہمارے ہاں جمہوری حکومتیں آئیں تو ان کے بھی اپنے ہی مسائل ہیں, وہ اپنے مسائل سے بہر نہ وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں, نہ وہ اس پر نکل پاتی ہیں, اور نہ پھر اس پر معاشی ترقی کی جانب یا لوگوں کے بڑے مسائل کی جانب ان کو آنے کے لیے کوئی بڑے فرصت مل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی ادر فیلڈز ایز ویل, دوسرے اس پر شعبوں کی انکروچمنٹ ہوتے ہیں بیٹے, اس پر تجاوزات. اب بیٹے اس پر تجاوزات کیا, روڈ اکثر شہروں کے اندر کھلے کیے گئے, اب کھلے کرنے کے بعد فٹ پاتھ, اور فٹ پاتھ کے بعد کے روڈ. اب موسٹلی آپ سٹیز کے اندر جائیں جہاں پہ اس پر شاپنگ مال بھی بنے ہوتے ہیں, دکانیں بھی ہوتی ہیں ساری. ہم اپنے شہر کی مثال لے لیں, یہاں سے اس پر انٹر ہوں, اس کے بعد ایک آدھ دفعہ اس پر, اب ہوتا کیا ہے بیٹے, لا لیسنس ہے, لا قانونیت ہے ملک کے اندر. جو قانون کی پاسداری کروا رہا ہے اس کو خود وائلیٹ کر رہا ہے. جو ٹریفک وارڈن ہے وہ خود قوانین کو توڑ رہا ہے. اب ڈبل سواری پہ پابندی ہے, پولیس والے 4 بیٹھے ہیں, ڈبل پہ ہے, ہم تو 4 ہیں. تو اس کے بعد ہے جی اب جو قانون پہ عمل درآمد کروانے والے ہیں وہ خود اس کو اپلائی کرنے کی کوشش اس میں نہیں کر رہے. تو اگر ویسے روڈ کو دیکھا جائے تو اتنا بڑا روڈ, تو اس کے بعد وہاں پہ ریڈیو والے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ہے جی وہاں پہ جو ایک شاپ والا ہے یا الیکٹرانکس والا ہے, اس نے اپنا سامان اٹھا کے اس پر آگے رکھا ہوا ہے, تو دیکھ پاتے آدھا روڈ تو انہوں نے لیا, باقی اس پر آدھا بچا ہوا ہے. ان سے پوچھنے والا کیوں کوئی نہیں ہے. اگر ان کو فائن کیے جائیں, اگر ان کے بعد, اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ جو اس پر ریڈی والا ہے وہ کہتا ہے اس کے بغیر تو میرا روزگار ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں جو مسئلہ حل کرنا ہے, مسئلے کو حل نہیں کہ مسئلے کی روٹ کازز کو جاننا ہوتا ہے, جو پرابلم ہے اس کی وجوہات کون کون سی ہیں. ان کو ایسے بازارز بنائے جائیں, ان کو فیسلٹیز دی جائیں, وہ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں لوگ وہیں جا کے اس پر اپنی خریداری کریں, تاکہ لوگوں کے لیے ساتھ مسائل نہ ہوں. جو روزگار کما رہے ہیں اس انداز سے, جو اس پر ایک روڈ پہ آ کے اپنی ریڈی اس پر لے کے یا کسی جانور کے ساتھ اس نے اپنی ساتھ اس پر ریڈی لگائی ہوئی ہے, تو وہ جو ٹریفک حادثات کی وجہ بن رہا ہے. تو جب وہ اس طرح کی وجہ بن رہا ہے تو اس کی وجہ کو جانے کہ اس کو روزگار پرووائڈ کرنا ہے, تو اس کا اور کیا متبادل ہے, اس کو اس کا بڑے متبادل پرووائڈ کریں. اور ایک اگر ایسی شاپ والا ہے, اگر اس کا سامان اپنے شاپ میں پورا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, اسے اور شاپ رینٹ پہ لے کے دیں کہ بھائی دوسری لے لو, سامان وہاں رکھ لو, تاکہ جو ہے نا آپ دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں. اور یہ کام کون کرے گا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس نے یہ ساری فیسلٹیز دینی ہوتی ہیں, سارے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. لیکن انہیں مسائل کا پتہ ہوگا تو وہ حل کرنے کی میری کوشش کریں گے. تو جو میرے ہاف ہم نے اس پر ایسے کی رائٹنگ کی, اس پر ریڈنگ کی ہے, اس بعد آپ نے اس کو میرے کرنا لرن کرنا ہے. اور اس کے بعد جو بچے میرے 4th ایئر والے ہیں ان کے لیے میں نے میرے 12 ٹیسٹ جو تھے وہ پورا میرے کرنے کے بعد میں نے گروپ کے اندر واٹس ایپ کر دی ہے. تو اس میں سے میرا تیسرا ٹیسٹ جناب پہلے 2 ہو چکے ہیں, تیسرا ہونا تھا اس کے بعد. تو اس کے مطابق اگر کسی کو میرا مسئلہ ہوگا تو اس کے بعد ٹیکسٹ کریں گے, تو میں اس کو رپلائی کروں گا کہ آپ کو اس میں کوئی آپ کو کہیں بھی چینجز چاہیے یا کوئی اور اگر مسئلہ درپیش ہے تو آپ کو میرے اس انداز سے سولو ہوگا. اور میرے اس میں 3rd ایئر جو پڑھایا جا رہا ہے آپ نے اسی کو ساتھ ساتھ لرن کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد یہ 20 مارکس کا ایک ایسے ہوتا ہے وداؤٹ لائن. تو اس کے بعد آپ کو موسٹلی شارٹ کوشچن میں نے کروا دیے, اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ آپ کے اس کے بعد میرے ایسے چل رہے ہیں, باقی ایک سوال بچے گا تو اس میں ہم ان دی اینڈ جا کے اس پر لیٹر کریں گے. اس کے بعد بیٹا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ.